بلکہ ان اسکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی مامور کیا جاتا ہے۔ سید احمد ارشاد بتاتے ہیں کہ میں اور میری ٹیم ایک دن معمول کی چیکنگ پر تھے۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل، اور آج ہم لے کے آئے ہیں ریئل سٹوری آف مس وینا اینڈ ISI۔ سو دیکھنا ہوگا کہ ISI جو ہے وہ ون آف دا موسٹ سیکرٹ ایجنسیز ہے، اور کتنی ہم نے ویڈیوز دیکھی، اس میں بتایا گیا ہے کہ ISI سب سے خطرناک ایجنسیز میں سے ایک ہے، اور اس کا نام جو ہے کئی بڑی بڑی سیکرٹ ایجنسی سے اوپر آتا ہے۔ تو اس کے ہم نے لیکن کئی بار ہم نے بہت زیادہ آپریشنس نہیں سنے ہوئے ہیں، بیکاز وہی اس کا کام ہے سیکرٹلی کام کرنا، پر یہ ایک آپریشن کے بارے میں ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے وہی، اور یہ ایک سٹوری بھی بتانے جا رہی ہے مس وینا کی، اس کے ساتھ ISI کے ساتھ، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگی سٹوری۔ اور جو ISI ہے وہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یار ان میں بھی تم لوگوں کو شامل ہونے کے لیے بہت زیادہ ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اسمارٹنیس بھی اس میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ باقی دیکھتے کہ کیا سٹوری ہونے والی ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ پیارے ساتھیوں، سید احمد ارشاد ترمزی جن کا تعلق ISI سے تھا، وہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کئی ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں، اور دنیا کے متعدد سفارت خانوں میں اپنے عملے کے بچوں کو ابتدائی تعلیم و تربیت کی غرض سے امبیسی اسکول بھی کھول رکھے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اسکولوں میں محض درس و تدریس کا کام ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان اسکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی مامور کیا جاتا ہے۔ سید احمد ارشاد بتاتے ہیں کہ میں اور میری ٹیم ایک دن معمول کی چیکنگ پر تھے کہ ہمیں بھارت امبیسی اسکول کی ایک خاتون ٹیچر وینا کی سرگرمیاں مشکوک لگیں، اور ہم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ چند دن بعد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ مس وینا کا درس و تدریس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ استاد کے روپ میں ایک جاسوس ہے۔ لہٰذا سانپ کو بل سے باہر نکالنے کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا، اور ایک ہندو پاکستانی خاتون کو اپنے بیٹے بھارتی امبیسی کے اسکول میں داخل کروانے پر رضامند کر لیا۔ تمام منصوبہ سمجھا کر ہندو پاکستانی خاتون نے بیٹے کی تعلیمی سرگرمیوں پر پریشانی اور دوسرے تیسرے روز اسکول میں آنا جانا شروع کر دیا، اور جلد ہی مس وینا کے قریب ہو گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ دونوں قریبی سہیلیوں کی صورت مارکیٹوں میں، شاپنگ پارکوں میں چہل قدمی اور سنیما میں فلم دیکھنے جانے لگ گئی، دوست بن گئی۔ مس وینا اس ہندو پاکستانی خاتون کو اپنا اعلیٰ کار بنانے کا سوچ رہی تھی، جبکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ صیاد خود جال میں پھنس چکا ہے۔ ہندو پاکستانی خاتون اور ہماری نظروں نے جلد ہی مس وینا کی حقیقت ہم پر آشکار کر دی، اور اس کی کڑی نگرانی کا کام شروع کر دیا گیا۔ ایک روز بھارتی امبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا۔ یوں تو ایک یہ معمول کی بات ہے، مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہوٹل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینا بھارتی ڈیفنس اسٹیچو کی گاڑی میں سفارت خانے کے عملے کے ایک رکن مسٹر کھنہ کے ساتھ، جو را کی ٹیم کا ممبر بھی تھا، ہوٹل پہنچی ہیں، اور کھنہ وینا کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا شاید کسی مہمان کا منتظر تھا۔ ہم نے ایئرپورٹ سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا، اور نہ ہی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ایئرپورٹ گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان یہیں کا ہے۔ ہماری ٹیم نے ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان، جس کے چہرے سے پسینہ اور خوف ٹپک رہا تھا، ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آئیے پرویز صاحب، ہم تو آپ کے دیر سے منتظر ہیں، اور اسے کمرے میں لے گیا جہاں مس وینا موجود تھی۔ ہمارے ساتھی مختلف روپ میں ہوٹل میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے روم سروس کو چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا، جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کوشش میں ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے۔ بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد مسٹر کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس امبیسی چلا گیا۔ یہ کیا؟ پرویز تقریباً آدھ گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک وعدہ لے کر نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ جوں کی توں ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔
اس نے بتایا کہ میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ سے میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی. ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا. ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیہ کی تعلیمات کے مطابق عورتوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا. مس وینا ابھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی. اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت بھی بہت کم تھا. وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا. وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کے کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا. دوسری جانب ایک ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا. کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی. تاہم مس وینا کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر صورتحال میں مہارت اور چابک دستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی جاسوسا کو شیشے میں اتارنا مشکل نہیں ہوگا. ہمارے لیے یہ $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا. ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر میں منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوٹل کے سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا. اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا. وینا کو ذرا برابر شک نہ ہوا. اس کے لیے سب کچھ معمول کی بات تھی. وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی. ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں اور فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی. وینا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینی شروع کی اور ہمارے آفیسر کو بیٹھنے کے لیے کہا. ویٹر ٹرالی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا. ہمارا وار کارگر ثابت ہوا. وینا جلدی ہمارے کیس آفیسر کو تم کہنے کی حد تک آ گئی. وہ باتوں میں اس قدر محو ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا. ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقینی طور پر اس بات پر جامع مسرت پی رہے ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا. آہستہ آہستہ ہمارے آفیسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو معنی خیز ہوتی گئی. جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس آفیسر کو وینا کے اس کے کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے تو وینا کی صورت ایک ایسے مجبور بےکس اور بھوکے بچے کی سی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو. اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی. وینا نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کر دی. اس نے بتایا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں. میرے والدین نے میری پرورش انتہائی غربت کے باوجود بڑے ناز و نام سے کی ہے. میں نے 2 ہی سال پہلے گریجویشن کی ہے. میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی. پھر ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتا ہے. بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے. انہوں نے میرا سرسی سے انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ تمہارے لیے نوکری کا انتظام ہو سکتا ہے مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں پاکستان میں امبیسی اسکول میں ہوگی. میں تیار ہو گئی. مجھے راک ایک ٹریننگ اسکول میں بھیج دیا گیا جہاں اسلحہ چلانے کے علاوہ اخلاق باختہ فلموں کے ذریعے مردوں کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے. ہمارے انسٹرکٹر ہماری عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ ہر روز رات کو شروع کر دیا جاتا جس پر میں نے اعتراض بھی کیا مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا اہم حصہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک اور قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے. سید احمد ارشاد بتاتے ہیں کہ وینا کی کہانی سن کر دکھ ہوا. ہم نے بڑی مہارت سے وینا کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی. وینا نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کی بجائے اپنے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہیے. اس لیے وہ ہمارے ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی. وینا ہمیں بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتی رہی. وینا کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو وہ بے حد افسردہ اور غمگین تھی. وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے یہاں شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش نہ کر سکے اور پھر وہ دل پر پتھر رکھ کر پاکستان سے روانہ ہو گئی. واو کیا کمال کی سٹوری تھی اور پتہ لگا کہ کیسے وینا کو وینا پکڑی گئی اور اس کی سٹوری جانی گئی ہم لوگوں کو کہ کیسے وہ ہندو لڑکی تھی اور اس کو کام کا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. پھر اس کو کہ کسی نے ایجنٹ کے تھرو کوئی آفیسر نے اس کو ہائر کرا اور اس کو ٹریننگ دی اور پھر وہ پکڑی گئی. تو بہت ہی کمال کی سٹوری تھی اور پھر اس کو کیسے
भेज दिया गया वापस। तो मतलब बहुत ही कमाल की स्टोरी थी, और हम लोगों ने ऐसी स्टोरी पहली बार ही सुनी है आईएसआई की, और जिस अकॉर्डिंग उन पे मतलब कि वीना पर उन्होंने जासूसी रखी ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा कमाल की लगी, और वो बहुत ज्यादा शॉकिंग। और इससे ये भी पता लगता है कि जो आईएसआई है वो कितनी छोटी छोटी डिटेल्स पे भी आपका ध्यान रखते हैं। वही इसमें काफ़ी सारी इनर डिटेल्स थी, जिस तरीके से वो लड़की जो पकड़ी गई और कैसे उन्होंने समझा कि नहीं भाई ये स्कूल में पढ़ाना सिर्फ इसका एक फ़ेक तरीका है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो करने का, आप कह सकते हो स्पाई करने का, और ये दोनों देशों के बीच में चलता रहता है। इवन यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आई हुई हैं कि पाकिस्तान से ऐसी कोई आई थी, या फिर इवन मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स के थ्रू ऐसा ट्राई किया जाता है कि उसको हनी ट्रैप बोला जाता है। तो ये बहुत कोशिश की जाती है, एंड सेम उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से डिकोड किया। लेकिन ये सबसे शॉकिंग बात थी कि उसको वापस सेंड कर दिया गया, वो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं होते हुए, तो ये बहुत शॉकिंग था सुनने के लिए। तो आप लोग कैसे लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।